السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا ڈے 40 اور ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے۔ خلقکم، پیدا کیا تو نے، یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ آج تم سن رہے ہو، سوچ رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، اس زمانے کے اوپر مزے اڑا رہے ہو، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، رائٹ۔ اگر وہ تمہیں پیدا ہی نہیں کرتا تو تم کیا تھے؟ تمہاری ہستی کیا تھی؟ ایک میرے اور آپ کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑ جاتا تھا اس دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ اے اللہ تو نے مجھے پیدا فرمایا، صرف پیدا نہیں فرمایا، ٹھیک ٹھاک پیدا فرمایا، عقل، شعور، سننا، بولنا، سب صلاحیتیں دی اور زندگی کی یہ سانس دے دی، تم کو پیدا کیا۔ آج تم جو پڑھ رہے ہو، اس لیے پڑھ رہے ہو کیونکہ تم زندہ بیٹھے ہو، اس لیے پڑھ رہے ہو، تم آج شعور رکھتے ہو، تو آج آپ اس وقت پہ پہنچے، آپ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سارا زمانہ گزر چکا ہے، میں اور آپ کچھ نہ تھے، اور بہت سارا ایسا بھی وقت گزر چکا ہے جب ہمیں کوئی شعور نہیں تھا۔ تو جو یہ پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ زندہ ہے، وہ سن، دیکھ، بول سکتا ہے، اس کو یہ بتایا جا رہا ہے، دیکھو جس ہستی نے تم کو پیدا کیا نا، اسی کے آگے جھکا کرو، اسی کے عبد، اسی کے آگے جھکو، اس کی عبادت کرو۔ اور عبادت کے اندر ایک چیز بھی آ جاتی ہے۔ عبادت کا مطلب اس طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عبادت ہے جس کی عبادت کی جائے اس کو اپنا مطلوب، مقصود اور محبوب بنایا جائے، یعنی مقصد حیات ہوئی ہو، طلب اسی کی ہو، بس ساری زندگی اسی کی طلب ہو، اور سب سے زیادہ محبوب بھی وہی ہو۔ اور یہی مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، نہیں پیدا کیا گیا جن اور انس کو صرف ایک کام کے لیے، سوائے ایک کام کے، وہ عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے آگے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے سے کوئی رزق چاہیے اور نہ کوئی اس کو کھلائے، اس کو یہ نہیں چاہیے، تو وہ خود رازق اور رزق کے پیچھے بھاگے۔ تو تم یہ سمجھتے ہو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ بس کماؤ اور کھاؤ، اس کو تم سے کوئی رزق نہیں چاہیے، وہ تو تمہیں خود کھلاتا پلاتا ہے۔ اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، اور ہم عبادت کو ہی نہیں سمجھ پائے آج تک کہ کیا چیز ہے عبادت، جس کو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہم آج تک نہیں جان پائے کہ عبادت ہوتی کیا چیز ہے، ہم نے کیا سمجھا ہے کیا ہوتی ہے عبادت، یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی، اس نے پیدا کیا۔ کیا تم کو بھی آگے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بتاتی ہوں، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے آئے۔ کون پہلے آئے؟ جتنے ہمارے آبا و اجداد پہلے کے لوگ صدی سے جتنے آتے رہے، ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ کہیں لوگ کہتے تھے کہ ہمیں پیدا کرنے والے ہمارے ماں باپ ہے، ان کو پیدا کرنے والے ان کے ماں باپ، ان کو پیدا کرنے والے ان کے ماں باپ، نہیں، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کوئی بھی پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ پیچھے تک بھی چلے جائیں تو آدم علیہ السلام تک بھی جائے، رکیں گے نا تو بھی آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوگا نا، وہ کہاں سے آئے؟ تو کہیں پہ جا کے آپ کو رکنا پڑے گا کہ کوئی جواب دینا پڑے گا کہ کوئی ہستی ہے جس نے پیدا کیا، اور یہاں پر رب کا ہی لفظ کیوں آیا گیا؟ ایک یہ بھی بات کو سمجھے، اس لیے کہ سب سے پہلے انسان اس سے مانوس ہوتا ہے جو اس کو پالنے والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ماں پالتی ہے، اس سے سب سے پہلے انسان مایوس ہوتا ہے، اسی کا شعور آتا ہے۔ جب اس کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی تب بھی اس کو نہ سمجھ ہوتی ہے، کون ہے جو میرا خیال رکھنے والا ہے، کون ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے؟ تو فرمایا رب ہے،
وہ ہے جو تمہیں پالنے والا ہے، تمہیں اس کی پہچان نہیں ہے جس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ مثلاً ہم ایک جانور لے کر آتے ہیں، گھر میں اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کو پھر کیا کرتے ہیں؟ صرف کھلاتے پلاتے ہیں؟ نہیں، جب ہم کہتے ہیں نا اس کو پلاتے ہیں، یہ آپ اس کے رہنے کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ وہ بیمار ہے تو بیمار تو نہیں ہو گیا، ہر طرح سے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ پالنے میں صرف ایک چیز دیکھ رہے ہیں۔ جب ملکیت کا کام ہوتا ہے، جب آپ مالک بنتے ہیں کسی چیز کے، تو پھر آپ دیکھیں گے، پھر اس چیز کو ساری کیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح پالنے میں بھی جب آپ کسی کو پالتے ہیں تو اس کے اندر بھی مشفقت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے، تبھی آپ اس کی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی شفقت کے ساتھ انسان کو، بڑی محبت کے ساتھ انسان کو پالتا ہے، اور اسی پالنے کے لیے وہ ایک نہیں دو لوگوں کا انتظام فرماتا ہے۔ ایک کو ماں کہتے ہیں اور ایک کو باپ کہتے ہیں۔ ایک کمانے میں لگ جاتا ہے اور ایک کی پرورش کرنے میں لگ جاتی ہے۔ مالک کا پھر کیا حق ہوتا ہے؟ اب آپ جانور کو دیکھ لو، اب آپ نے اس کی ساری ضروریات کی پوری کر لی ہے، تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میری خدمت کرے؟ ٹھیک ہے، اب میں اس کی ضروریات پوری کر رہی ہوں، یہ میرے آگے سر جھکا کے رہے، اور جس طرح سے میں اس کو چلاؤں یہ ویسے چلے۔ یہ نہیں ہے، یہ خود مضبوط ہے۔ جو کہتا ہے کہ اللہ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، تو آپ خود سوچیں کہ پھر اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے۔ ہر وقت جھکا ہوا، اپنی خواہشات کے آگے نہیں جھکنا، لوگوں کے آگے نہیں جھکنا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا، کیونکہ وہ میرا رب ہے۔ اور جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیتا ہے، اس کو غلام بنا لیتا ہے، اس کا غلام بنا لیتا ہے، تو ساری غلامیوں سے بچ جاتا ہے۔ ورنہ انسان کبھی اس کا غلام، کبھی اس کا غلام، پھر کبھی آپ اس کو راضی کرنے میں چلے گئے، کبھی اس کو منانے میں چلیں گے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے غلام بن جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ساری غلامیوں سے نجات دے دیتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑتی۔ تو اب انسان صرف اللہ تعالیٰ کا عبد بن جائے، سچا غلام بن جائے۔ اور غلام وہ ہوتا ہے جس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ یہ بھی غلامی سے آپ کو کانسیپٹ پتہ چلتا ہے نا۔ غلام کا نہ اپنا وقت ہوتا ہے، نہ اپنی جان ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی اپنا مال ہوتا ہے، نہ اس کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہے۔ اپنی مرضی سے کھانا کھاتا ہے، نہ اپنی مرضی سے پیتا ہے، نہ اپنی مرضی سے اپنی ٹائم ٹیبل بناتا ہے۔ اس کی ساری کچھ چیزیں اس کا مالک ہی کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے مالک کی جو کہ جس نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ دیکھے اس دنیا کے اندر جو غلام اور مالک کا رشتہ ہوتا ہے، مالک نے پیدا نہیں کیا ہوتا، خرید کے لاتا ہے، صرف پیسے دیے ہوتے ہیں اس کے۔ وہ اس کی آنکھوں کا نظام چلاتا ہے نا، وہ اس کی کانوں کا، نہ اس کی زندگی کا کوئی مالک ہوتا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں۔ یعنی اس کی سانسیں چل رہی ہے غلام کی یا نہیں چل رہی، مالک کا اس میں کوئی زور نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں نا تو وہ مالک ہے۔ اب تھوڑا سا اس لیے آپ کو غلام اور مالک کا دنیاوی جو انسانی رشتہ ہے نا، اس سے اس لیے اگزامپل دی جا رہی ہے، کیونکہ ایسے نہیں کر سکتے کہ خلاص کرے اللہ تعالیٰ کی ملکیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کا تب سے مالک ہے جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، جب وہ روح تھا، جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، کیسے اس کو دنیا میں لے کر آیا، اس کی تو ملکیت پوری کی۔ اور دیکھیں جس چیز کے آپ مالک ہوتے ہیں نا، اس سے آپ کو محبت ہوتی ہے۔ بہت سارے گھروں گھر ہوں گے لیکن آپ کو اپنا گھر اچھا لگتا ہے، بہت ساری گاڑیاں ہوں گی لیکن آپ کو اپنی گاڑی اچھی لگتی ہے، بہت سارے بچے ہوں گے لیکن آپ کو اپنا بچہ سب سے پیارا لگتا ہے، کیونکہ یہ میرا ہے نا۔ وہ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب میں ہوں تمہارا، تو وہ ہے مالک، اس کو اپنی مخلوق بہت پیاری لگتی ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، تو یہ یاد رکھے کہ وہ مالک ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے ان مالکوں کی طرح آپ نہیں کہہ سکتے جو ظلم کرتے ہیں اپنے غلاموں پر۔ وہ
والی نہیں ہے یہ بات، تو وہ ایسا مالک ہے جو اپنی عبد سے، اپنے بندے سے محبت بھی کرنے والا ہے، شفقت بھی کرنے والا ہے، اس کو پالنے والا بھی ہے، اس کو نعمتوں کی بارش بھی کراتا ہے اور اس کو قائم بھی رکھے ہوئے ہے۔ اس رب کی تمام عبادت کرو، تم عبادت کرو۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب عبادت کا لفظ آتا ہے، عبادت کا معنی یہ ہے بس ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، کیا ہم نے حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، بس عبادت ہو گئی، ہماری پوری پوری عبادت ہو گئی، ہم تو پورے پورے عبد ہیں ہی ہیں نہیں۔ یہ تو صرف وہ ذریعے ہیں جن سے آپ اپنا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، میں تیری غلامی میں ہوں۔ غلامی جب ہوتی ہے، غلام یہ نہیں کہتا اب جی یہ والے کام جو ہے نا میں کروں گا، باقی میں نے نہیں کرنے۔ میری جاب 9 to 5 ہے، اس کے علاوہ باقی میں چھٹیاں لوں گا اور رات کو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میرے یہ گھنٹے ہیں، یہ نوکر ہو سکتا ہے، غلام نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جب غلامی میں ہے تو یہ تو بہت زیادہ اوپر کی بات ہے۔ دیکھیں، آپ نے نہیں کہہ سکتے یہ میں مانوں گی، یہ نہیں مانوں گی۔ نماز تو پڑھ لیتی ہوں لیکن اس کے آگے میرے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب ہم نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ رب ہے تو اس کے بندے ہیں، تو ہم اس کے بندے ہیں، تو پھر یہ تو بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ غلام یہ کہہ دے کہ میں یہ باتیں مانتا ہوں اور یہ باتیں نہیں مانوں گا، یا کوئی غلام یہ کہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، اس سے پہلے ایکسپلینیشن دی جائے مجھے۔ اب ہمارے بچے ہمارے غلام نہیں ہیں، لیکن ان سے بھی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ میں نے کہہ دیا اٹھ جاؤ تو اب اٹھ جاؤ۔ بچہ آپ سے پوچھے آپ مجھے کیوں صبح صبح اٹھا رہی ہیں، آپ مجھے کیوں اسکول بھیج رہی ہیں، اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا، پہلے مجھے فائدہ بتائیں۔ آپ اس کو کہتی ہیں یہ کھاؤ، اب آپ نے کھانا اس کے سامنے رکھا، آپ نے اس سے 10 سوال کر رہا ہے، ہر بات وہ کہتا ہے پہلے مجھے ایکسپلین کرو۔ آپ کو پسند آتا ہے کہ چلیں بچے کو چھوڑے، آپ نوکر کو دیکھ لیں، آپ کے نوکر آپ سے پوچھنا شروع ہو جائیں باجی آپ ایکسپلینیشن دیں اس کی، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کہیں گے بس جیسے میں نے کہا ہے ویسے کرتے جاؤ، مجھ سے سوال مت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کے بندہ کیا کرتا ہے، یہ کیوں، کیا وہ کیوں، کیا ایسا کیوں حکم دیا، یہ کیسے ہم مان سکتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، اس کے فیصلوں میں ایسے کیسے، یہ فیصلہ میرے لیے کیوں کر دیا، یہ فیصلہ تو مجھے پسند ہی نہیں آیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، وہ کیوں، یا کیا یعنی وہ آپ کو ایکسپلینیشن دے گا؟ وہ آپ کا مالک ہے، مالک تو جو چاہے کرے۔ تو آپ خود سوچے، آپ اپنے آپ کو رکھ کے میں رب رب تو کہتی ہوں اور دعاؤں میں بھی کہتی ہوں ربنا آتینا ربی زدنی علما، کتنی باتیں کرتی ہوں، لیکن جب اس رشتے کا جو تعلق ہے، جو معاملہ ہے میرا اس رشتے کا نام کے اوپر، میں تو اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگ رہی ہوں، لیکن جب اس رشتے کے تقاضے میرے سے کیا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے تو اس وقت میں بالکل اجنبی بن جاؤں، اس وقت پتہ ہی نہیں غلام کیا ہے اور رب کیا ہے۔ غلام میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کو اس سے سمجھ آئے کہ کیا ہمارا رول بنتا ہے اس ریلیشن شپ رشتے میں، اس سے جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس رول کو ہی نہیں سمجھے تو پھر کیسے عبادت کریں گے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تو چھوڑ کر لوگوں نے بہت سارے رب بنائے ہوئے ہیں اور ان کی مانتے ہیں اور انہی کو سمجھتے ہیں، یہ میری روزی آسان کرتا ہے، مجھے رزق دیتا ہے اور مجھے ساری چیزیں دینے والا یہی ہے۔ تو ہم آگے کا سبق کل کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔